بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت مبارکہ جس کے مفسرین، شارحین، مترجمین بے شمار ہیں، خصوصاً ہمارے اس پرفتن دور میں نوجوان طبقہ، اسٹوڈنٹ طبقہ ان آیات طیبات کی تبلیغ کرنے میں سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے۔ خدمت دین کا جذبہ یقیناً لائق صد مبارکباد ہے، لیکن ساتھ گزارش یہ رہتی ہے کہ علم سیکھنا بھی فرائض دینیا میں سے ہے، ضرور سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ بھی اس آیت کے تناظر میں تبلیغ دین کر رہے ہیں تو میرا آج کا یہ کلپ خصوصاً آپ کے نام اسے ضرور قبول کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک جل جلالہ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دونوں چیزوں کا پیٹرن اور اسلوب ایک جیسا ہے۔ ترجمہ بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جو کسی غیر اللہ کی عبادت کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے، یہ شرک ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ دوسرا ہے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس اسلوب کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی غیر سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہو جائے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ کیا ایسا ہی ہے کہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگی جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، تو شاید آپ فوراً تو کہہ دیں ہاں، لیکن پھر جب میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے کبھی ابو سے، امی سے، بھائی سے مدد نہیں مانگی؟ آپ نے کبھی نوکری پر، جاب پر، آفس میں کبھی ہیلپ نہیں لی؟ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ والی مدد تو ہے، لیکن یہاں پہ وہ یا یہ کی تو کوئی وضاحت نہیں ہے آیت مبارکہ میں، وہ یا یہ کی وضاحت نہیں ہے یہاں، بالکل صاف لفظوں میں یا اتنی بات صرف لکھی ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اب کسی سے مدد نہیں مانگتے تو اس اسلوب کے مطابق یہ ترجمہ بننا مطلب بننا چاہیے کہ اگر ہم کسی غیر سے مدد مانگے تو شرک ہو جائے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے ہیں کہ کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ دونوں کا فرق ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ مفسر ہے، محکم ہے، محکم کہہ دیں، مفسر سے بھی اوپر لے جائیں اس کو، یہ محکم ہے۔ اور یہ والا جو حصہ ہے یہ مشکل ہے، واضح نہیں ہے۔ نہیں، جو محکم آیات ہوتی ہیں ان سے کفر اور شرک کا فتویٰ بنتا ہے، لیکن جو آیتیں مشکل ہو جاتی ہیں ان سے کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں بنتا۔ دیکھنے کے حساب سے دونوں آیتوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ یہ محکم ہے، اس آیت مبارکہ کے حصے سے اگر کسی نے مخالفت کی تو حکم شرک آئے گا، کفر آئے گا، لیکن اس آیت مبارکہ میں نہ کفر کا حکم آئے گا نہ شرک کا حکم آئے گا، کیونکہ یہ مشکل ہے۔ اچھا، آپ نے کہا نا وضاحت کی ضرورت ہے، تو جس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو وضاحت کی ضرورت ہے تو وضاحت کرنی پڑے گی۔ اب یہ وضاحت کون کرے گا؟ تو مجتہدین کی، علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے وضاحت کرنا۔ تو وضاحت کی جاتی ہے، تو یہ جو وضاحت ہوتی ہے یہ سارے نہیں کر رہا، شارع
نبی کریم علیہ السلام نہیں کر رہے، کوئی منصوص علیہ وضاحت نہیں ہے یہاں پر۔ تو آپ جس میں یہاں بتا رہا ہوں، دو طبقے ہیں اس کی وضاحت کرنے والے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں ذاتی اور عطائی سے اس کی وضاحت کی جائے، دوسرا طبقہ یہ ہے وہ کہتا ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب سے اس کی وضاحت کی جائے۔ وضاحت کی ضرورت میں دونوں کا اتفاق ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، یعنی یہ آیت مشکل ہے، اس میں دونوں کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ آپ سے کہے کہ یہ آیت واضح ہے، مفسر ہے یا محکم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، تو آپ صرف اس سے یہ پوچھ کے دیکھیے گا کہ آپ نے کبھی کسی غیر اللہ سے مدد مانگی ہے یا نہیں، بس اتنا پوچھ کے دیکھ لیجئے گا، تو وہ پھر سمجھائے گا کہ نہیں یہاں ما فوق الاسباب کی بات ہے، تو اس کو بتائیے گا کہ یہ وضاحت ہے، آیت یہاں ختم ہوتی ہے۔ اور جہاں آیتوں میں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ آیات مشکل ہو جاتی ہیں۔ مشکل یہ ٹرم ہے، یہ وہ والی مشکل نہیں ہے کہ مسئلہ اوکھا ہو گیا، اوکھے والی نہیں ہے، یہ ٹرم ہے، یہ لیول ہے ایک۔ اس مقام پہ جا کر جو مطلب جو آیت اس لیول کی ہو جاتی ہے، اس آیت کے تناظر میں کفر یا شرک کا فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول کی ایک بنیادی کتاب ہے، جس بچے نے اصول فقہ کی پہلی کتاب بھی اگر پڑھی ہوگی تو اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ جب یہ دو موقف آپ کے آ گئے ہیں آمنے سامنے، تو آپ یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ کہیں پر بھی کفر یا شرک کا فتویٰ تو اس آیت کی روشنی میں صادر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ذاتی اور عطائی کا جو فرق ہے، اور ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا جو فرق ہے، یہ نتیجے کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں جا کے فرق نکل آتا ہے۔ جیسے مردہ کہہ لیں، اب ایک شخص فوت ہو گیا ہے، تو فوت ہو گیا ہے تو اگر اس کو مدد کرنے کی اجازت کی بات کی جائے تو عطائی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ما فوق الاسباب میں چلا جائے گا، یعنی ان کے نزدیک جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے، یہ والی جو استعانت ہے یہ ناجائز رہے گی، اور ان کے نزدیک جائز رہے گی۔ یہ اختلاف جائز اور ناجائز کا یہ والا جو ہوتا ہے، یہ برسوں سے صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ادوار سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کو اجتہاد اور رائے کہا جاتا ہے۔ اجتہادات اور آراء میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم رائے اور قیاس کو اور اجتہاد کو نہیں مانتے۔ آپ اگر نہیں مانتے تو اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کی زندگی آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے ایمان سے مطمئن ہو کر صرف ان دو لفظوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کوئی وضاحت نہیں اس کی، ما فوق الاسباب، ذاتی عطائی، کوئی فرق نہیں آتا، صرف اتنے لفظوں پر آپ نے عمل کر کے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ دیں اجازت، ملیں گے آپ سے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔